باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر والصلاۃ والسلام علی معدن فیوضات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات قبل لیلۃ القدر وعلی جواہر علل ما ظاہر فی لیلۃ القدر ثم الصلاۃ علی آلہ الذین هم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر بل هم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر وعلی شیعتہم الذین هم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی الذی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر انما انت منذر ولکل قوم حاد صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت باواز بلند صلوات صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت گزشتہ تقریر میں یہاں تک خطاب پہنچ کر رک گیا تھا کہ دعوت ذوالعشیرہ میں رسول پاک نے جب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ابو لہب کو ٹوک کر اور روک کر رسول پاک کی خدمت بابرکت میں مکمل طور پر بھری برادری میں
یہ کہا کہ قم یا سیدی فبلغ رسالت ربک، کہ اے میرے سید و سردار۔ اب یہاں پر ایک انتہائی لطیف سا پہلو ہے جو قابل توجہ ہے، وہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت ابو طالب خود سید البطحاء اور سید العرب ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ رسول پاک کے مربی بھی ہیں، کفیل بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، حفیظ بھی ہیں، نصیر بھی ہیں۔ اس کے باوجود آپ تمام اولاد عبد المطلب میں ابو لہب کو تو ڈانٹ پلا کر خاموش کرا چکے ہیں، لیکن رسول کے لیے یہ کلمات ادا کر رہے ہیں۔ تاریخ ہماری کتاب ہے اہل تشیع کی الغدیر جلد نمبر 7، آپ بھرے مجمع میں کہتے ہیں قم یا سیدی، اے میرے سید و سردار آپ کھڑے ہو جائیں، فبلغ رسالت ربک، اور آپ اپنے رب کا پیغام جو پہنچانا چاہتے ہیں وہ پہنچا دیں۔ فَإِنَّكَ الصَّادِقُ الْمُصَدِّقُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صادق بھی ہیں اور ہر صادق کی صداقت کے گواہ بھی ہیں۔ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کی نبوتوں کے گواہ خود ہمارے رسول پاک ہیں۔ معلوم ہوا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی کتب ربانیہ اور صحائف انبیاء پر اتنی نظر تھی کہ آپ کو علم تھا کہ انبیاء کی نبوتوں کا گواہ اگر کوئی ہے تو وہ یہی میرا بھتیجا محمد ہے۔ تو آپ کے اس کہنے پر رسول پاک نے مجمع میں کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا ہے جو کہ تبلیغات اسلامیہ کے پہلے جلسے کا پہلا خطبہ ہے، اور یہی خطبہ اسلام کا اساسی دستوری منشور ہے جو رسول نے بھرے مجمع میں پیش کیا ہے۔ یہ خطبہ میں کتب تشیع سے نہیں پڑھ رہا، بلکہ میں یہ خطبہ اہل سنت کی بہت بڑی کتاب ہے جہاں سے لے کر میں حرف بہ حرف اور لفظ بہ لفظ یہ خطبہ اس عظیم اجتماع میں عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ ویسے تو یہ تاریخ طبری میں بھی ہے، تاریخ کامل میں بھی ہے، تاریخ ابو الفدا میں بھی ہے، اور جس جس تفسیر میں تفصیلی طور پر ذکر دعوت ذوالعشیرہ ہے، ہاں وہ کتب اہل تشیع ہیں، ہاں وہ کتب اہل تسنن ہیں، سب میں جہاں جہاں بھی دعوت ذوالعشیرہ کا ذکر ہے یہ خطبہ وہاں مختصراً یا تفصیلاً موجود ہے۔ لیکن میں جس کتاب سے پڑھ رہا ہوں اس کتاب کا نام ہے معارج النبوہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 242، حضرت ملا معین الدین وائز الکاشفی کی یہ کتاب ہے جو اصل میں فارسی میں ہے اور اس کی 4 جلدیں ہیں،
لیکن آپ کے لاہور سے اس کا اردو میں ترجمہ شائع ہوا ہے۔ مکتبہ نبویہ، گنج بخش روڈ، لاہور، یہ یہاں سے اس کتاب کا ترجمہ شائع ہوا ہے۔ تو میں اسی کتاب کی جلد نمبر 2 سے، جس کا حوالہ صفحہ نمبر عرض کر چکا ہوں، لفظ ب لفظ اور حرف بہ حرف جو اس کتاب میں موجود ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اور آپ کے ذوق سماعت کے سپرد کر رہا ہوں۔ لکھتے ہیں آپ نے، یعنی رسول پاک نے خطبہ پڑھتے ہوئے ارشاد فرمایا، یعنی جتنی اولاد عبد المطلب موجود تھی ان کے سامنے رسول نے خطبہ پڑھتے ہوئے فرمایا، مجھے اس خدا کی قسم ہے جس کے بغیر کوئی خدا نہیں۔ نہیں صاحب نہیں۔ دیکھیے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اسلام کا یہ پہلا خطبہ ہے اور یہی منشور ہے، یہی دستور ہے، قیامت تک کے لیے پورا اسلام رسول کے اس پہلے خطبے میں موجود ہے۔ آپ فرما رہے ہیں مجھے اس خدا کی قسم ہے جس کے بغیر کوئی خدا نہیں۔ تو رسول کا اس مجمع میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ رسول نے پہلا درس جو اپنے خطبے میں بخشا ہے وہ درس معرفت توحید ہے، درس لا الہ الا اللہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے ارشاد فرمایا تمہاری اور تمام مخلوق کی طرف، حضور توجہ چاہیے، ہمیشہ میری تقریروں کا زیادہ تر رخ اس بات پر ہوتا ہے کہ بس بات کی اور میں آگے نکل گیا، لیکن آج میں خطبے کے ایک ایک لفظ پر رک رک کر آگے بڑھوں گا تاکہ یہ باتیں روزانہ نہیں سنائی جاتی، روزانہ نہیں پڑھی جاتی۔ تو جو احباب تشریف فرما ہے میں ان سے صرف اتنی گزارش کرتا ہوں کہ رسول پاک کے اس خطبے کے ایک ایک لفظ پر ذرا مر کے تفکر کو پرواز میں لا کر سوچیں کہ رسول نے پہلے بنیادی تبلیغی خطبے میں مسلمانوں کو دیا کیا ہے، ہمیں بخشا کیا ہے۔ تو آپ ارشاد فرما رہے ہیں تمہاری، یعنی وہ جو مجمع موجود تھا، تمہاری اور تمام مخلوق کی طرف میں خدا کا رسول ہوں۔ نہیں بچوں میں اب نہیں پڑھتا، یہ آپ سارے چپ کر گئے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، ادھر سے لے کر ادھر تک رسول کے خطبے کے ترجمے کے ان الفاظ پر ذرا توجہ فرمائیے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں تمہاری اور تمام مخلوق کی طرف، تمام اولاد آدم کی طرف نہیں۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اس کے ایک ایک لفظ پر توجہ کی ضرورت ہے۔ آپ فرما رہے ہیں تمہاری اور تمام مخلوق کی طرف میں خدا کا رسول ہوں۔ معلوم ہوا رسول پہلے خطبے میں یہ منوا رہے ہیں کہ جہاں تک رب کی ربوبیت ہے وہاں تک محمد کی نبوت ہے۔ آپ صرف اولاد آدم کے لیے نبی بن کر نہیں آئے، فرزندان آدم کے لیے رسول بن کر نہیں آئے، بلکہ آپ ہر ذرہ کائنات، تمام ابابل میں ممکنات، جمادات، نباتات،
حیوانات، انسانات، جنات، مرئی مخلوق، غیر مرئی مخلوق، خلائی مخلوق، جتنی مخلوق ہے آپ سب کے لیے نبی بن کر آئے ہیں۔ تو جب نبی بن کر ساری مخلوق کے لیے آئے ہیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ ساری مخلوق آپ کی نظر کے سامنے ہے۔ ذرا درود پڑھیے گا، صلوات۔ جب آپ تمام عوالم کائنات کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے ہیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ روز آفرینش سے لے کر تا قیام قیامت ہر ذرہ کائنات ہمارے رسول کے سامنے ہے۔ اسی لیے تو اللہ فرما رہا ہے قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَالرَّسُولُ۔ میرا حبیب اپنی امت سے کہہ دے کہ تم جہاں جہاں جو چاہو عمل کرو، تمہارے عمل کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اور اللہ کا رسول بھی دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں دینا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن بہت لوگ میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ہماری مجالس کی وضع ایسی ہے کہ ذرا تھوڑی سی بات ادھر سے ادھر ہو جائے تو خاموشی چھا جاتی ہے۔ لیکن میں یہاں دینا نہیں چاہتا تھا، لیکن فکرہ دے رہا ہوں۔ اب یہ ہے رسول کا مقام کہ آپ ہر ذرہ کائنات کے نبی ہیں، تو اس نبی کے بعد نبی کا وصی بھی وہی ہو سکتا ہے جو ہر ذرہ کائنات پر سلامت رہے، آباد رہے۔ اچھا جی، تو لو میں آیت پوری کر دوں۔ قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَالرَّسُولُ۔ تمہارے اعمال کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور اللہ کا رسول بھی دیکھ رہا ہے۔ لیکن آیت بچوں یہاں ختم نہیں ہو رہی، آگے آیت ہے وَالْمُؤْمِنُونَ، اور کچھ خاص مومن ایسے ہیں جو تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ جب میرے 5ویں امام سے پوچھا گیا کہ مولا المومنون سے مراد کون ہے، تو آپ نے قسم کھا کر کہا واللہ، رب اکبر کی قسم، ہوا جدی علی ابن ابی طالب۔ سلامت رہیں، آباد رہیں۔ میں تمام مخلوق کی طرف خدا کا رسول ہوں۔ اور اس کے بعد پھر اس مجمع میں آپ نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم تم تمام لوگوں نے مرنا ہے۔ دیکھیے کیا پیش کیا جا رہا ہے، تم تمام لوگوں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ آگے پھر دلیل دے دی تاکہ یہ بغیر دلیل کے نہ رہ جائیں۔ جس طرح تم نیند کے بعد بیدار ہوتے ہو، پہلے ذکر توحید دیا، پھر ذکر رسالت دیا، اپنی رسالت منوائی، پھر رسول پاک نے ذکر موت دیا، اور اس کے بعد کیا فرماتے ہیں یقیناً جو اعمال تم کرو گے ان کا محاسبہ ہوگا۔ یہ پہلے خطبے میں ہے، تو پھر آج کیوں نہیں سوچتے کہ جو اعمال ہم نے کرنے ہیں رسول پاک پہلے خطبے میں فرما رہے ہیں ان کا محاسبہ ہوگا۔ بے شک نہ پڑھو نماز، نہ رکھو روزے، نہ پڑھو حج، نہ دو زکوٰۃ،
لیکن یہ سوچ لو کہ جو جو عمل اللہ نے حکماً بخشا ہے اگر نہیں کرو گے تو اسلام کے پہلے آئین میں ہے کہ محاسبہ ہوگا، پوچھا جائے گا۔ تو رسول پاک اس کے بعد فرماتے ہیں نیکی کا بدلہ نیکی اور برائی کا بدلہ نہ، یہاں برائی نہیں کہا، نیکی کا بدلہ نیکی اور برائی کا بدلہ آگ اور عذاب کے ساتھ ہوگا۔ دیکھا آپ نے رسول پاک نے کس طرح واضح کر دیا ہے کہ جو بھی اسلام کا باغی ہو کر مرے گا اس کے لیے سخت اللہ کی طرف سے عذاب مہیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ کیا فرماتے ہیں؟ تم دیکھ رہے ہو کہ ابلاغ رسالت کے شروع میں میں کمزور ہوں۔ مجمع سے فرما رہے ہیں تم دیکھ رہے ہو کہ ابلاغ رسالت کے شروع میں، یعنی پیغام توحید پہنچانے کے شروع میں، اسلام پہنچانے کے شروع میں کمزور اور ضعیف ہوں، مجھے مددگار اور معاون کی ضرورت ہے۔ واہ جی واہ، واہ جی میں تبلیغ رسالت کے لیے ضعیف اور کمزور ہوں، مجھے اس کو پہنچانے کے لیے مددگار اور معاون کی ضرورت ہے تاکہ میں اللہ کا حکم اور دین خدا کو ظاہر کروں۔ تو دعوت ذوالعشیرہ میں جہاں رسول پاک نے اور سب کچھ منوایا، اس کے ساتھ ساتھ کیا منوایا کہ مجھے ایک مددگار کی، ناصر کی ضرورت ہے۔ اب مجھے بتائیں مسلمانان عالم بلا تفریق مذہب و ملت، میں نے شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیا کہ دعوت ذوالعشیرہ میں وہ کون تھا جو محمد کا مددگار بن کے اٹھا؟ سبحان اللہ، سلامت رہے، آباد رہے، جیو۔ جب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی آیت پڑھی جاتی ہے، اس کا ترجمہ بھی دیا جاتا ہے اور اس کی تفسیر کو بھی بیان کیا جاتا ہے، تو پھر یہ کیوں نہیں بتایا جاتا ان نئی نسل کو، ان نوجوانوں کو، ان عزیزوں کو کہ دعوت ذوالعشیرہ میں وہ کون ہے جو رسول کا مددگار بن کر کھڑا ہوا ہے، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ جو رسول کا مددگار ہو سکتا ہے وہ ہمارا مددگار کیوں نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک پہلو ہے جسے میں یہاں روک رہا ہوں۔ بڑے بچے، عزیز میرے بیٹے، ایمانی اور روحانی بیٹے، بڑی توجہ سے سماعت فرما رہے ہیں، خدا انہیں سلامتی دے۔ نہ بولنا الگ بات ہے لیکن لینا الگ بات ہے۔ میں ان عزیزوں کا شکر گزار ہوں کہ یہ اتنا مشکل پہلو مجھ سے اس انداز میں لے رہے ہیں کہ ہر میرا بیٹا روحانی اور ایمانی مکمل طور پر توجہ کی طرف ایک مرکزی نقطہ بنا ہوا ہے۔ تو میں یہاں پھر ایک اور فکری پہلو دے رہا ہوں۔ رسول نے دعوت ذوالعشیرہ سے 3 سال پہلے خفیہ تبلیغ کی۔ پہلی آیت کون سی ہے؟ سورہ العلق کی، اقرا بسم ربک الذی خلق
پڑھ اس رب کے نام سے جس نے خلق کیا. یہ ہے پہلی آیت پہلی سورت کی. اس سورت کے بعد بچوں سونا نہیں، جو آپ سر جھکائے گا نا میں اشارہ کر دوں گا، کیونکہ بڑی مشکل بات ہے جو میں اس وقت دے رہا ہوں، اور مجھے یقین بھی نہیں ہے کہ میں کس انداز میں اسے آسان کر کے پیش کر سکوں گا. سورہ العلق پہلی سورہ ہے جو نازل ہوئی ہے. شیعہ اور غیر شیعہ دونوں مفسرین کے ہاں اس سورہ کے بعد جو سورہ نازل ہوا ہے وہ ہے سورۃ الحمد، سورہ الفاتحہ. اور اس کی دلیل اہل شیعہ اور اہل سنت یہ دیتے ہیں کہ رسول پاک نے نماز پڑھائی حضرت بی بی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام کو اور حضرت علی علیہ السلام کو. بس یہ ہے پہلے وہ دو نمازی. یہ ایک تاریخ ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. پہلے پہل یہ دو نمازی ہیں، ایک ہماری ماں مسلمانوں کی بی بی خدیجۃ الکبریٰ، اور ایک یہ علی ابن ابی طالب جو ابھی 10 سال کا ہے. ان دونوں کو رسول نے یعنی عصر نماز نے، وجود نماز نے، روح نماز نے، معراج نماز نے نماز پڑھائی. تو اب دونوں شیعہ اور سنی لکھتے ہیں کہ اس نماز میں رسول نے سورۃ الحمد کی تلاوت کی. یہ ہے ایک روایت. دوسری روایت شیعوں کے ہاں بھی اہل سنت کے ہاں بھی وہ یہ ہے کہ نہیں، سورہ العلق کے بعد جو دوسرا سورہ نازل ہوا ہے وہ ہے سورہ المدثر، اور سورہ المدثر کے بعد جو سورہ نازل ہوا ہے وہ ہے سورہ الحمد. دو قول ہو گئے. تیسرا قول حضرت علامہ جناب مفسر و قرآن محقق کے زمان محترم حضرت علامہ حسین بخش صاحب جاڑا مرحوم کی تفسیر انوار النجف 29واں پارہ، وہ اس کے حاشیے پہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سورہ العلق سے بھی پہلے سورہ حمد نازل ہوا. لیکن میں کسی عزیز کو، کسی سامع کو کبھی دو راہے پر کھڑا نہیں کیا کرتا. یہ آپ میری انداز خطابت سے واقف ہیں. میں اسی کو مانتا ہوں کہ پہلے نمبر پر سورہ العلق ہے، دوسرے نمبر پر سورہ الحمد ہے، یا تیسرے نمبر پر سورہ الحمد ہے. جس نمبر پر بھی سورہ الحمد کا نزول مانو، یہ ماننا پڑے گا کہ دعوت ذوالعشیرہ سے پہلے سورہ حمد نازل ہو چکا تھا. نہیں، میں نے کہا تھا نا بچے نہیں لے سکتے، جو لے سکتے ہیں وہ ضرور بولیں. بچوں کے لیے میں ابھی تشریح کر رہا ہوں. جو تفسیر بھی مانو، میں کسی پر فیصلے کو مسلط نہیں کر سکتا. جو تفسیریں تھیں با اعتبار اختلافات میں نے مجمع کے سامنے بیان کر دی. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو تقریباً نہیں، حتماً ہر مسلمان کو ماننا پڑے گا کہ سورہ حمد دعوت ذوالعشیرہ سے پہلے نازل ہو چکا تھا. جب ہو چکا تھا تو رسول جتنی نمازیں پڑھ رہے تھے
واہ واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ رسول جتنی نمازیں پڑھ رہے تھے، پڑھا رہے تھے، یا اپنے اپنے مقام پر مسلمان بننے والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دے رہے تھے، نمازوں میں سورہ حمد پڑھا جا رہا تھا۔ تعجب ہے مجھے آپ کے چپ ہونے پر۔ تو رسول نا 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 نا، ٹھہرے 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 ٹھہرے، نعرہ نہ لگائیں، جو میں فکر دے رہا ہوں وہ لیں۔ مجھے تعجب ہے خاموشی پر، نعرے کے نہ لگنے پر نہیں ہے۔ رسول نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ دعوت ذوالعشیرہ سے 3 سال پہلے سے نماز شروع ہے۔ جب شروع ہے تو پھر رسول سورہ حمد پڑھ رہے ہیں۔ اب سورہ حمد میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب آگے کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک، واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ بچوں تمہارے بس کی بات نہیں ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ جب 3 سال برابر رسول سورۃ الحمد پڑھ کے نمازوں میں کہتے چلے آ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو پھر دعوت ذوالعشیرہ میں کیوں کہہ رہے ہیں کہ کون ہے تم میں سے ایسا جو میری مدد کا وعدہ کرے؟ بڑی مہربانی جی، درود پڑھیے گا، صلوات۔